خیر یہاں آنے کے بعد پھر ایک رخ اور بدل گیا، اس لیے کہ جان صاحب نے اس کوٹھی کو اس طرح نہیں اپنایا کہ جیسے کسی کی ملکیت ہوتی ہے۔ ایک چھوٹا سا حجرہ اس میں انہوں نے منتخب کر لیا تھا، اسی میں ہم لوگ جا کے بیٹھ جاتے تھے، باتیں ہوتی تھیں۔ لیکن شام کو جو محفل جمتی تھی وہ لان پہ جمتی تھی، اس میں بھائی رئیس، بھائی تقی ہوتے تھے، جان صاحب آ جاتے تھے، بھائی بچن بھی آ جاتے تھے، اس کے علاوہ ممتاز سعید، نقی اختر، منور سعید، اور پھر لوگوں میں جیسے بڑے ہمارے اس وقت کے جی لانا صاحب، عسکری آرٹسٹ جو وہیں قریب ہی رہتے تھے، جنہوں نے قائد اعظم کے پورٹریز بنائی ہیں سب۔ اس کے علاوہ بھی پولیٹیکل لیڈرز اور بھی بہت لوگ آتے تھے۔ تو وہ ایک رئیس صاحب کی ایک تو گفتگو، پھر تقی صاحب کے تجزیے، پھر اخبار جنگ، تو وہ ایک اتنا خوبصورت ماحول تھا کہ جس میں ادب، سیاست، تہذیب، زبان، پھر اسی زمانے میں اردو ڈکشنری بورڈ قائم ہو گیا۔ تو اس کا پہلا کام یہ تھا کہ کتابیں پڑھی جائیں، یعنی یہ نہیں کہ لغت سے لغت بنا لی، 10 لغات رکھی اور ایک نئی تیار کر لی، بلکہ اصل متن پڑھا جائے۔ تو وہ سب کے حصے میں کتابیں آئیں، جوڑ صاحب، رئیس صاحب، تقی صاحب، جان صاحب، میں، اور ریش ٹونکی صاحب، حقی صاحب، حمید الدین شاہد صاحب، زکریا مائل صاحب، مسلم ضیائی صاحب، نسیم امروی صاحب، تو یہ سب جو تھے وہ نشان لگاتے تھے اور اس کے بعد کارڈ بنایا جاتا تھا۔ تو اس طرح لاکھوں کارڈ بن گئے، تاکہ صنعت کے طور پہ ان کی تشریحات لکھی گئیں۔ تو اس میں جان صاحب کچھ عرصے بورڈ سے وابستہ بھی رہے، وہ تشریحات لکھنے کے سلسلے میں۔ لیکن جان صاحب میں بڑی انسان دوستی تھی۔ اس زمانے میں احمد ہمیش بڑا کچھ ڈسٹرب سا رہتا تھا، تو کبھی اسے انجم اعظمی اپنے گھر رکھ لیتے تھے، کبھی میں، کبھی جان ایلیا۔ تو اس شخص سے اتنی انہوں نے محبت اس وقت رکھی کہ ایک دن اس کی قمیض دھوئی خود انہوں نے، جان صاحب نے، جو بالکل اس کو بعید، اپنا رومال تک نہیں دھویا کبھی۔ تو وہ ایک عجیب و غریب انسان تھے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انپریڈکٹیبل، کسی وقت بھی کچھ کر سکتے تھے۔ جی ہاں، وہ تو اصل میں ایک، اگر یہ کہوں میں کہ ہی واز اے پروفیشنل لور، ایک پیشہ ور عاشق جس کو کہتے ہیں، وہ تو تھا۔ لیکن یہ کہ بس ایک بڑا، یعنی سمجھیے کہ خیالی اور رومانی انداز تھا، جس میں جیسے کہا گیا کہ یعنی التفات ہے، ارتکاب نہیں ہے۔ تو یہ ان کا مزاج تھا۔ ظاہر ہے ہر اچھی شکل، اچھی شخصیت پسند آتی تھی، اس پہ فقرے بھی بہت دلچسپ کہا کرتے تھے، اپنی آنکھیں گھما کے اور ذرا سے ایسے کر کے، پھر باڈی لینگویج بھی شامل ہو جاتے تھے۔ لیکن یہ ہے کہ انہوں نے واقعی سے من کو ہے۔ اس کے علاوہ بھی اپنے خاندان میں بھی انہوں نے عزیزہ ہی تھی، ان سے امروہہ سے ہی تھا، یہاں نظمیں بھی بہت لکھی، کبھی فارحہ کا نام اس میں آتا ہے، کبھی کوئی اور نام۔ تو یہ ہے کہ یعنی عشقیہ شاعری میں ان کی اس جذباتیت کو بڑا دخل ہے۔ لیکن وہی بات کہ وہ عشق وہ نہیں تھا جس کو جورج صاحب نے کامیاب عشق کہا، وہ جان بھائی کا نہیں تھا، کہ یہ 2 آوازیں تو ان کی وہیں کی نظم تھی۔ پھر اس کے علاوہ ان کی عشقیہ نظمیں بھی وہاں مشہور تھیں، لیکن پاکستان میں زیادہ انہیں موقع ملا۔ اس کے اسباب تھے، تو یہ تھا کہ وہاں کا جو ماحول تھا امروہہ کا، وہ یہاں نہیں ملا۔ ایک سخت کوشی اور ایک عجب مشینی زندگی جس کے وہ عادی نہیں تھے۔ پھر ان کو اپنے والد کے سانحہ ارتحال کا بڑا غم تھا۔ پھر وہ بتاتے تھے، اور دکھائے بھی تھی انہوں نے نظم، کہ جب یہ امروہہ سے چلے ہیں تو وہاں کے اساتذہ نے ان پر رخصتی نظمیں لکھی تھیں۔ ایک ان کے استاد نے عربی میں بھی ایک قصیدہ ان کو لکھ کر دیا تھا۔ تو وہ پذیرائی جو تھی، اور وہاں جو جان صاحب کو ایک VIP کی حیثیت حاصل تھی، یہاں آ کے وہ گویا مشینوں اور کانکریٹ کے جنگل میں کھو گئے کچھ عرصے تک، تو اس کا بھی غم تھا۔ پھر اس کے بعد سب لوگ جانتے ہیں کہ بہرحال ہندوستان میں جمہوریت ہمیشہ سے رہی،
یہاں آمریت رہی، مذہبی شدت پسندی رہی، تو یہ چیزیں انہیں بہت ڈسٹرب کرتی تھی. تو اس وقت ظاہر ہے کہ قوت ان کے کلام میں زیادہ آئی، پذیرائی بھی یہاں زیادہ ہوئی اور بہت پسند کیا جاتا.